الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 29ویں پارے کے اگلے آدھے میں پہلی سورت سورۃ الجن کہلاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الجن اس وجہ سے رکھا گیا، ایک واقعہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس تلاوت کے درمیان چند جنات تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن کو سنا۔ تو جب جنات نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن کو سنا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک بہت ہی عجیب کلام آج سنا ہے، ایک ایسی چیز جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کے عجیب کلام کو ہم نے آج کے دن سنا، جو کہ ہمیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنات کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے کے آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے۔ جب یہ وفد چلا گیا تو اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وفد کے ساتھ، جنات کے ساتھ کئی مرتبہ ملاقاتیں فرمائیں۔ جن راتوں میں نبی علیہ السلام نے جنات کے ساتھ ملاقات فرمائی، ان راتوں کو اور اس واقعے کو لیالی جن کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی کئی تذکرہ موجود ہیں۔ ان تمام کے اندر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جنات کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا امت کے سامنے تذکرہ فرمایا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں جنات سے اس طرح سے میں نے ملاقات کی ہے، تو منافقین نے اور کفار مکہ نے، مشرکین نے ان باتوں کا بڑا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کیا کوئی انسان بھی جنات سے مل سکتا ہے؟ یہ کیسی باتیں تمہارا پیغمبر کر رہا ہے؟ جب یہ بات کہی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے سورت اتار دی۔ ابتدا یہیں سے فرمائی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی أَنَّهُ اسْتَمِعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ تحقیق جنات کی جماعت میں سے چند افراد نے میرے قرآن کو بہت غور کے ساتھ سنا۔ فقالوا، تو وہ قرآن کریم کو سننے کے بعد یہ بات کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے اس قرآن کریم کو ایک عجیب انداز سے پڑھتے ہوئے سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، لہٰذا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی بھی شخص، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کو شریک نہیں کرتے عبادات میں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارا جو پروردگار ہے وہ تو بہت زیادہ بلند ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ الفاظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے۔ اللہ رب العزت نے تصدیق فرما دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس واقعے کا آپ ان لوگوں کو ذکر فرما رہے ہیں حقیقتاً وہ واقعہ اسی طرح سے رونما ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جنات نے آپس میں توحید کے اوپر مختلف باتیں کی، ان باتوں کو اللہ رب العزت نے سورت میں اتارا اور ان کے ذریعے سے امت کو پیغام دے دیا کہ دیکھو جنات جیسی مخلوق بھی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آخری رسول مانتی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو اور مجھے ایک اکیلا واحد لا شریک ذات مانو۔ اسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یاد رکھو تمام کی تمام مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
مسجد کی ملکیت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. کوئی شخص اگر مسجد بنا دے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ اس کی ملکیت ہے. نہیں، مدرسہ بنا دے، کوئی دوسری خانقاہ بنا دے، کوئی دوسری نیک کام کے لیے کوئی جگہ بنا دے تو وہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے. مسجد کا جب لفظ آ گیا تو یہ چیز اب کسی کی نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مساجد میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہ پکارو. اسی آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں اپنی ضروریات کا. علماء نے لکھا اسی آیت مبارکہ سے بات پتہ چلتی ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص مسجد کے اندر سوال کرے تو اس شخص کو بٹھا دینا چاہیے، اس کو نرمی سے پیار کے ساتھ اس کو وہیں پر اپنی جگہ بٹھا دینا چاہیے. اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کے سوا کسی سے مسجد کے اندر نہ مانگو. اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے کہ میرے بندے میرے در پہ کھڑے ہو کے تو کسی اور سے مانگتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی سخی کے دربار میں چلا جائے اور وہاں پر جا کر کسی دوسرے بندے سے بولے کہ جی مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. اس سخی کو غصہ آئے گا، بھئی تم میرے دربار میں آئے ہو، میرے پاس آئے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھ سے مانگتے. یہ میرا نوکر جو یہاں کھڑا ہوا ہے تم اس کے ساتھ کیسے مانگ رہے ہو؟ تو اسی طرح سے مسجد کے اندر بھی کسی شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر اپنے لیے سوال کرے. اگلی سورت سورہ مزمل ہے. اس سورت کے بے تحاشا فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. ہمارے مشائخ نے یہ بات فرمائی کہ جس کسی شخص کے اوپر کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو اور اس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے سورہ یاسین اور سورہ مزمل، یہ دو صورتیں گھر والے سارے مل کر اکٹھے ہو کر 41 مرتبہ اگر پڑھیں گے، اس کے بعد جو دعا اللہ رب العزت سے مانگیں گے اللہ رب العزت اس حاجت کو پورا فرمائیں گے. کئی مرتبہ گھر میں رزق کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، رشتوں کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، اگر گھر والے سارے مل کر 41 مرتبہ سورہ مزمل، 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمام حاجات کو رفع فرما دیں گے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب خطاب فرمایا. ابتدا فرمائی یا ایھا المزمل. مزمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یعنی نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور کھڑے ہو جایا کریں ہمارے سامنے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات کھڑے ہوا کریں یا آدھی رات سے تھوڑا کم. او زد علیہ، یا چاہیں تو آدھی رات سے تھوڑی سی زیادتی کر لیں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر رات میں پڑھا کریں. ایک حکم تو نبی علیہ السلام کو یہ دیا کہ رات میں کیا کریں. کتنی عبادت کرنی ہے؟ فرمایا یا تو آدھی رات کریں، آدھی رات سے تھوڑا حصہ کم کر لیں، یا آدھی رات سے تھوڑا حصہ بڑھا لیں. اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس کے اوپر فیصلہ کر لیں، مگر رات میں ضرور کھڑے ہوا کریں، تہجد ادا کیا کریں. اور اس تہجد میں قرآن کریم پڑھنا ہے. تو قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیل کے معنی لکھے ہیں کہ جہاں قرآن کریم میں لفظ ترتیل آیا ہے اس سے کیا معنی ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ ترتیل کے اندر 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ ترتیل کا معنی کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے، حروف کو آرام سے ادا کرے، ایسے کہ ہر حرف کا تلفظ صحیح طور پہ ادا ہو جائے. دوسرا یہ کہ انسان صاف طور پر پڑھے، ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے پڑھ رہا ہو کہ اس کو خود سمجھ میں نہ آئے. ایک یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت میں حروف کی ادائیگی صحیح طور پر ہو. دوسری چیز کہ صاف پڑھے، واضح طور پہ پڑھے. تیسری چیز فرمائی کہ جہاں کہیں وقف کی آیت ہو تو وہاں پر وقف کریں، جہاں پر ملانا ہو تو وہاں پر صحیح طور پہ ملا کے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ جہاں سانس ٹوٹا وہیں پر آیت ختم، جہاں پر سانس دوبارہ سے شروع کیا وہیں سے آیت شروع ہو رہی ہو. قرآن کریم میں جہاں کہیں آیت ختم ہوتی ہے وہیں پر ہی آیت کو ختم کریں.
اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں۔ تیسری چیز زیر زبر پیش وغیرہ کا لحاظ رکھنا کہ جہاں پیش ہے تو وہاں پر پیش پڑھیں، جہاں زبر ہے وہاں پر زبر پڑھیں، جہاں زیر ہے وہاں پر زیر پڑھیں۔ اور چوتھی چیز کہ بلند آواز سے پڑھیں، اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ کم از کم اپنے کانوں کو اپنی آواز پہنچ سکے۔ اس آواز سے پڑھنے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا نور انسان کے دل کے اندر آتا ہے اور اس کو قرآن کریم کے ساتھ پڑھنے سے یکسوئی کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان ویسی تلاوت کرے جس میں اپنے کانوں کو بھی آواز نہ آ رہی ہو تو قرآن کریم پڑھنے کی جو کیفیت انسان کی بنتی ہے وہ اس طرح سے نہیں بن پاتی۔ یہ چار باتیں تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمائی، اور یہ چار بات نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ ایک پانچویں چیز میرے نزدیک ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان تلاوت کلام پاک سے پہلے خوشبو لگا کر بیٹھے۔ اس خوشبو کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس تلاوت کلام پاک کے برکت سے اس کے دل کے اوپر اس قرآن کریم کے اثرات کو مرتب فرما دیں گے۔ تو ترتیل کا معنی یہ ہے کہ ان پانچ باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اب ذرا موضوع پہ آ جائیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ رات میں کھڑے ہوا کریں، یا تو آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ، اور کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر جو چیز اتاری ہے وہ بہت زیادہ بھاری چیز ہے۔ اس کے بھاری ہونے کا اللہ رب العزت خود اقرار فرما رہے ہیں۔ بڑے اگر کسی چیز کو بڑا کہہ دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز تو بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو قرآن کریم کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ گزشتہ درس میں بات کی تھی کہ جب نبی علیہ السلام پہ وحی آتی تھی، اگر نبی علیہ السلام کا سر مبارک کسی کی گود میں ہوتا تھا اس کو لگتا تھا کہ میری یہ ران جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سر رکھا اور وحی آئی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پھٹ گئی۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہے، اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا۔ اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی کھڑی تھی، نبی علیہ السلام پر وحی کے آثار نازل ہوئے، اونٹنی بیٹھ گئی اپنی جگہ پر، اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا، اتنا وزن تھا کہ وہ اپنی گردن کو بھی صحیح طور پر اٹھا نہ سکی۔ تو اتنی بھاری چیز ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں۔ تو جب اتنی بھاری چیز آپ پہ نازل فرما رہے ہیں تو اصول تو یہ ہونا چاہیے، دماغ یہ کہتا ہے کہ اتنی بھاری بھرکم بوجھ کے لیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں کو ذرا آرام کیا کریں، رات کو ذرا ریلیکس ہوا کریں، تاکہ ہم نے آپ پر تو بڑا بوجھ اتارنا ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، رات جو آپ پر اتنا بھاری بھرکم بوجھ اتارنا ہے، اس بوجھ کے لیے آپ رات کو مشقت کیا کریں، رات کو تہجد کی ادائیگی کیا کریں، آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ کم یا اس سے زیادہ ہمارے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ آگے فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو اٹھنا آپ کے لیے خوب مؤثر ثابت ہوگا۔ جب آپ رات میں اٹھیں گے تو اس رات میں اٹھنے کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے تو رات میں بہت زیادہ آپ نے تو دن میں بہت انتھک محنت کرنی ہے۔ اب جس شخص نے دن کے اندر انتھک محنت کرنی ہو تو انسان کہتا ہے بھائی رات میں آرام کرو، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے دن میں انتھک محنت کرنی ہے، آپ پر بہت بھاری بھرکم بوجھ ہم نے ڈالنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں پر آپ عمل کس طرح کریں گے کہ آپ راتوں کو جاگا کریں، ہمارے سامنے عبادت کیا کریں۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا، یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں اپنے پروردگار عالم کا حکم، اپنے پروردگار کا میسج اپنے دیگر انسان مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤں، جو شخص یہ چاہے کہ میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کیا کرے۔ جس شخص نے دن میں بے تحاشا کام کرنے ہوتے ہیں اس کو رات میں اٹھ کے اللہ رب العزت سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔
ہم اگر یہ سوچیں کہ ساری رات سوتے رہیں گے اور دن کے اندر ہم بڑے اللہ کے مقرب بن جائیں گے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایئرپورٹ کے اوپر تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے لائن ایک بنائی ہوئی تھی پاسپورٹ کی، ویزے کو چیک کرنے کی، تو اس ویزے کی لائن کے اندر ہم لگے ہوئے تھے، وہ بہت لمبی لائن تھی امیگریشن کی، تو اندازہ ہو رہا تھا کہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمیں ابھی یہاں پر لگ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اللہ سے دعا کی، اتفاق سے ایک بندہ میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا، وہ مجھے جانتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ بھی اس لائن میں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی میں بھی کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں امریکن نیشنل ہوں، میرے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے، آپ اپنا پاسپورٹ بھی مجھے دے دیں، میں آپ کا کام بھی کراتا ہوں، جلدی آپ کا کام بھی ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پاسپورٹ دیا، اس نے وہ پاسپورٹ اندر بھجوایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک لائن لگی تھی، اس کے اندر افراد تھے، برابر میں ایک اور ونڈو تھی جو بند تھی، انہوں نے وہ ونڈو کھولی اور وہاں سے 2 بندوں کا نام اناؤنس کیا کہ جی فلاں اور فلاں صاحب یہاں پر تشریف لے آئیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم 2 وہاں پر گئے، اس نے ہمارا پاسپورٹ کھولا اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگا کر ہمیں دی کہ آپ چلے جائیں۔ ہم جیسے ہی وہاں سے نکلے اس نے وہ ونڈو دوبارہ بند کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بات کا احساس ہوا کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے ونڈو کھول دی جاتی ہے، آؤ تمہارے کیا مسئلے ہیں، بتاؤ ہمیں، ہم تمہارے مسئلوں کو حل کریں۔ اور جو شخص تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ عام پورے دن کے اندر لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں ہاں یہ لمبی لائن ہے، لگ جاؤ اس میں، ہم تمہارا کام بھی دیکھتے ہیں، جب باری آئے گی تو کر دیں گے۔ تو تہجد کا وقت اللہ کے مقرب بندوں کا وقت ہے، اور جو شخص دن کے اندر زیادہ کام کرتا ہو اس کو تو چاہیے کہ وہ تہجد میں زیادہ وقت گزارے۔ یہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن بھر میں ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں، اپنے آفس میں کام کاروبار میں ہوتے ہیں، مصروفیت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں، لہٰذا ہم رات میں کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر دن میں کام کرنا ہے تو رات کے اندر تہجد میں اٹھو۔ اگلی سورت سورہ مدثر ہے۔ اس سورت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور جو دیکھا تو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ اصلی حالت میں ایسے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان، آسمان و زمین کی جو ہائٹ ہے اتنی بڑی ایک کرسی ہے، اس کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے بہت سارے پر ہیں۔ تو اتنی بڑی حیت کا کوئی بندہ انسان دیکھ لے تو اس کے اوپر تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام پر بھی ایک فطری طور پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دسرونی دسرونی۔ ایک اور حدیث میں اس طرح سے الفاظ آتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ دسرونا کے معنی بھی چادر اڑانے کے، زملونا کے معنی بھی چادر اڑانے کے، تو مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑا دی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لفظ کے ساتھ خطاب فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اڑ کے لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کو کھڑے ہو اور لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو۔ یہاں پر نماز کے بھی کچھ مسائل اس سے نکلتے ہیں، لیکن ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا ہو، دین کی دعوت دینا ہو، تو اس کے چند اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر دین کی دعوت دے۔ کھڑے سے مراد یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے ہی دے سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں دے سکتے، معنی یہ کہ اپنے آپ کو کمر بستہ کرے اس کام کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرے اس کام کے لیے، اور جب کام کے لیے تیار کرے تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ کپڑے پاکیزہ ہوں تو انسان کا ظاہری جسم پاکیزہ ہوتا ہے، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ جب تمہارا باطن بھی پاک ہوگا، ظاہر بھی پاک ہوگا، اب جب کوئی بات دوسرے کو سمجھاؤ گے اللہ رب العزت اس میں تاثیر عطا فرمائیں گے اور سامنے والے کے دل پر وہ بات اثر کرے گی۔
اللہ رب العزت نے سورت میں آگے قیامت کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا. سورہ قیامت کے اندر اگلی سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ذکر فرمایا اور انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کے ساتھ انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور نہیں کرتا، لہٰذا کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہوں. جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی تو اٹھا سکتی ہے. اس کے بعد سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ نازعات، تینوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا. اور سورہ نبا کے اندر تو یہاں تک فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم. کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیا ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپس میں بات چیت کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپس میں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں بات کرتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. تو اتنی بڑی خبر کے بارے میں یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ یہ بات جان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. اس سورت کے آخر میں فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو اعمال اس نے کیے ہیں وہ اعمال کا اس کو پتہ چل جائے گا. اور یہ وہ دن ہوگا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر یہ بات کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں تو ایک مٹی ہوتا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، آج کے دن میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. مگر اس دن یہ افسوس کرنا، یہ حسرت کرنا اس دن کام نہیں آئے گی. اگلی سورت سورہ عبس ہے. اس سورہ عبس کی ابتدا کا بھی ایک پس منظر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. ایک چبوترا تھا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جمع ہوتے تھے اور وہاں پر دین سیکھتے تھے. وہ ایک طرح سے آج کے زمانے میں جس طرح مدرسے ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک مدرسہ تھا اور اس کا نام صفہ تھا. ہم آج کی اصطلاح میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدرسہ صفہ تھا، جامعہ صفہ تھا. تو اس پر صحابہ بیٹھتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین سکھاتے تھے. یہ صحابہ عام طور پہ کمزور لوگ تھے، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی. تو غریب غرباء اس کے اندر زیادہ تر شامل تھے. انہی صحابہ کے اندر ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نابینا صحابی تھے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے. اب ایک مرتبہ یہ اپنے گھر پہ تھے، ان کو کوئی سوال ذہن میں آیا کہ میں نبی علیہ السلام سے سوال کروں. یہ اپنے گھر سے نکلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھوں گا. جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش مکہ کے جو سردار تھے ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یہ ایمان لے آئیں. نبی علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو سن رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ اس وقت پر ایمان لے آئیں گے تو یہ ان کا بھی فائدہ ہے، اور چونکہ یہ سردار ہیں تو ان کے ایمان لانے سے ان کی قوم بھی جو ہے وہ ایمان لے آئے گی، تو دو اجر ہے. اور یہ جو شخص ہے عبداللہ ابن ام مکتوم ہو یا دیگر صحابہ ہوں تو یہ تو میرے اپنے بندے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے نزلہ کھانسی کا مریض ہوتا ہے، اور جو اس وقت میں میرے ساتھ ہیں یہ ایسی ہیں جیسے ان کو ٹی بی کا مریض ہے. تو ٹی بی کا اور کینسر کا مریض ہو تو اس کو تو ڈاکٹر فوری طور پہ متوجہ ہوتا ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ تھے اور ان سے پوری اچھی طرح سے گفتگو فرما رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے. انہوں نے آ کر چونکہ نابینا تھے تو دیکھ تو نہیں سکے کہ نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں. آتے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سوال پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی اختیار فرمائی کہ یہ خاموش ہو جائیں گے، میں ان سے پھر بات کر لوں گا. مگر وہ بیچارے سمجھ نہ سکے. انہوں نے دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر بھی نبی علیہ السلام نے جواب نہ دیا. نبی علیہ السلام کی پوری توجہ ان قریش مکہ کی طرف تھی. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب نہ ملا تو یہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مجھ سے ناراض ہوں. یہ وہاں سے روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے.
اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا, اس صورت کی ابتدا ایسے عجیب الفاظ سے فرمائی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ترشرو ہو گئے آپ نے اپنے چہرے کو پھیر دیا اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ سے کوئی نصیحت حاصل کرتا, کوئی آپ سے کوئی بات کرتا اور اس سے اس کا دل صاف ہو جاتا, او یذکر, یا آپ اس کو کوئی نصیحت کرتے, فتنفعہ الذکر, اور وہ اس نصیحت کو قبول کر لیتا, آپ کو کیا معلوم. اما من استغنا, ایسا بندہ جو طلب لے کے آیا, آپ تو اس کے ساتھ بے پرواہی اختیار کر رہے ہیں. فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى, آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ستھرا ہو جاتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, یہ وہ شخص تھا جو آپ کے پاس آیا تھا تیزی کے ساتھ. وَهُوَ يَخْشَى, یہ وہ شخص تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا تھا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, آپ نے تو اس کے ساتھ منہ میں موڑ لیا اور اس کے ساتھ ترشروئی اختیار کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ان غریب غربا جو صحابہ تھے, یہ جو طالب علم تھے اس زمانے کے, پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کو دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کے ساتھ کتنی زیادہ محبت ہے. ایک دین کا طالب علم اپنے سوال کا جواب نہ پانے پہ رنجیدہ ہوتا ہے, اللہ رب العزت اتنے سخت الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل فرما دیتے ہیں. عبس وتولی, آپ اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں اس شخص سے کہ جو شخص ڈرتا ہے اور آپ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. علماء نے لکھا یہاں سے طالب علم کی شان کا پتہ چلتا ہے, اللہ رب العزت کے یہاں ایک طالب علم کی کتنی زیادہ قیمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم طلباء علم کے ساتھ بہت زیادہ ادب و احترام کا معاملہ کیا کریں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی. ہم کون ہوتے ہیں, جہاں کہیں کوئی دین کا طالب علم نظر آئے اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں, اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں, اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں. آج کئی مرتبہ ہوتا ہے مدارس میں مختلف قسم کے مختلف مزاج کے طلباء ہوتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں دیہات سے سیدھا اٹھ کے آتے ہیں, ان کا مزاج شہروں کے اعتبار سے بنا نہیں ہوتا. کئی مرتبہ وہ کسی بات کے اوپر غلطی کر دیتے ہیں تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے, ہم بڑی سخت باتیں ان کو کہہ دیتے ہیں. حالانکہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دین کا طالب علم ہے, اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس دین کے طالب علم پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کلام فرما دیا. آگے فرمایا کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں, یہ تو ہم نے آپ کو ایک نصیحت کی تھی. یعنی آپ اس کو اپنے دل پر لے کر کہیں اتنے زیادہ غمزدہ نہ ہو جائیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں, آپ کو کوئی واقعہ لاحق ہو جائے, بلکہ یہ تو ہماری طرف سے ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر, جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. سورہ تکویر اور سورہ انفطار میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا, اور اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی فرمائی. اللہ رب العزت قسمیں کھاتے ہیں, فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, دن کی قسم, رات کی قسم, ستاروں کی قسم, مختلف قسمیں اللہ رب العزت نے چار کھائیں, اور چار قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم, آپ تو بے شک ایسے رسول ہیں, آپ کے پاس تو ایک معزز فرشتہ آپ کے پاس جو ہے وہ نمائندہ بن کے آتا ہے اور ہماری بات کو پہنچاتا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون, تمہارا ساتھی جو ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کوئی مجنون نہیں ہے, بلکہ جو بات ہم ان پر اتارتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے, یہ اس بات کو آپ تک پہنچاتے ہیں. اور اگلی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی, گناہ گاروں کے لیے بڑی امید کی آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسانو, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا. ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے دھوکے کے اندر ڈال دیا. تیرا پروردگار تو اتنا کریم ہے, تو اس کے سامنے اپنے گناہوں کے پلندرے کو لے کے جائے گا, ایک مرتبہ اس پروردگار سے توبہ کی درخواست کرے گا, اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو ایسے مٹا دیں گے کہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی وہ گناہ معاف ختم ہو جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا دیتے ہیں. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کمپیوٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں,
کچھ فائلز تو جی بیز میں ہوتی ہیں، یہ 10 جی بی کی فائل ہے، 5 جی بی کی فائل ہے، اتنی بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں، مگر اتنی بڑی فائل کا ریکارڈ موجود ہے، بندہ ایک بٹن دباتا ہے ڈیلیٹ کا، ساری کی ساری فائل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں، اس کے تمام گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ کسی رجسٹر میں نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ایک شخص کے اوپر عدالت میں اگر کیس ہو جائے، مقدمہ ہو جائے، اور وہ مقدمہ جھوٹا مقدمہ ہو، اور پھر عدالت کے اندر وہ جھوٹا مقدمہ چلے اور وہ شخص باعزت بری ہو جائے، اب وہ عدالت سے کہتا ہے جناب اس فائل کو جلا دیجئے، میرا تو کوئی کیس نہیں تھا، یہ تو بے گناہ بندہ تھا میں، تو عدالت کہتی ہے آپ بے گناہ تھے، ہم نے آپ کی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا، مگر اس فائل کو ہم اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے، آپ کی اس فائل کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی عدالتیں بے گناہ شخص کے ریکارڈ کو بھی رکھتی ہیں، اللہ رب العزت کی عدالت ایسی ہے کہ گناہ گار شخص ہو، اپنے گناہ پر اقرار بھی کر رہا ہو، اس کے باوجود اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت تمام ریکارڈز کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوپر ہلاکت ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور گزشتہ کسی درس میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ قوم شعیب کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس عذاب کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج جو گناہ قوم شعیب کرتی تھی آج وہ گناہ ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، جو گناہ یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے۔ اب یہ انسان کے دل پہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کا طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، کسی چیز پر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو صاف کیا جاتا ہے، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، اور اللہ کی دل کی پالش اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ جو انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس زنگ کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، صاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ انشقاق میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا، سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کچھ خندق والے لوگوں کا۔ یہود کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا حمیری، اس نے 20,000 افراد کو ایک ساتھ ایک خندق کھدوا کے اس کے اندر ڈلوا کر جلوا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کر کے یہود کو بات کی تنبیہ فرمائی، ایک زمانہ وہ تھا کہ تم اتنی پستی کے اندر تھے، 20,000 افراد تمہارے جل گئے تھے، آج اللہ نے تمہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، تم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہو اور نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ طارق کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں، والسماء والطارق، رات کی قسم، آسمان کی قسم، مختلف قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے بے شک ہر انسان کے اوپر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، یعنی 2 فرشتے تو وہ ہیں جو اس کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اور فرشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہوا کرتے ہیں، ہر انسان کے جسم میں جو جوائنٹس ہیں، جو ہڈیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ 360 جوڑ ہیں، اگر اللہ رب العزت کسی ایک جوڑ کو بھی ہلا دیں تو انسان پورا کا پورا ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا جوڑ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے وہ انسان نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 360 جوڑ ہیں، اللہ رب العزت نے ہر جوڑ پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو اس جوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارے پر لازم ہے کہ تم ان 360 جوڑوں کا روزانہ صدقہ ادا کیا کرو۔ اب ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا یہ تو بہت بڑی مشکل بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی، فرمایا کہ جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان 360 جوڑوں کا صدقہ اس کی طرف سے ادا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں ذکر فرمایا کہ میری ذات بڑی پاکیزہ ہے، بابرکت ذات ہے، اپنی صفات کو ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا،
اپنے آپ کو گناہوں سے 100% پاک صاف کر لیا، وہ شخص تحقیق کے کامیاب ہو گیا۔ ہم کامیابی دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے من کو صاف کر لیا وہ شخص تحقیق کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے من کو کیسے صاف کرے؟ علماء نے لکھا کہ من صاف ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے۔ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس صحبت کی وجہ سے اس کے من کو صاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ بھی ہے، دو طریقے ہیں، دو باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ من کو صاف فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ انسان ان صحبت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرے، اے اللہ میرے من کو صاف فرما دیجئے، میرا تزکیہ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے جب دعا کرتا ہے، اس دعا کے بعد جب کسی نیک اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا فضل اس پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو اللہ والوں کی صحبت تو اختیار کرنی ہی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین لمحات ہیں کہ ہم اس میں خوب اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ جتنے تھوڑے بہت دن رہ گئے، 1 دن 2 دن یا 3 دن اللہ نے جتنی قسمت کے اندر رکھے ہیں، ان دنوں میں اللہ رب العزت سے خوب دعا مانگیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کی برکات اتنی ہیں کہ رمضان المبارک کا کوئی ایک لمحہ کسی گناہگار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ تو ان لمحات میں خوب اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما، ہمارے من کو صاف فرما۔ اس دعا کے بعد پھر کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ رب العزت من کا تزکیہ فرما دیں گے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اے انسانوں تمہیں چاہیے کہ اپنے اوپر بھی غور کرو، اپنی پیدائش پر بھی غور کرو، اور ایک چیز غور کرنے کی اور تمہیں بتاتا ہوں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اونٹ کی پیدائش کے اندر انسان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ دلائل ہیں اور بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ اس کی خوراک دیکھیں تو بے تحاشا خوراک ہے، اس کی خوراک بھی بہت زیادہ ہے، پانی بھی بہت زیادہ پیتا ہے، مگر جب یہ صحرا میں چلنا شروع ہوتا ہے تو کتابوں میں بات لکھی ہے کہ 21 دن تک بغیر کسی پیاس کے، بغیر پانی پہ یہ صحرا کے اندر چل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی صفت کو رکھا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو بتانا چاہتے ہیں میرے بندوں میں نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس کا سائز دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو کتنا ہی بڑا اس کا سائز ہے، اللہ رب العزت نے اس کے باوجود اس کو تمہارا مطیع و فرما بردار ایسا بنا دیا، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیر کو پکڑ کے چلا رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ اللہ نے اس کو تمہارا تابعدار بنا دیا، یہ اللہ کا انعام ہے، اور اس پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کائنات کا بنانے والی کوئی ذات موجود ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسمیں کھائیں، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتوں سے کون سی رات مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ ان سے یا تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، بعض نے لکھا کہ نہیں، ان سے حقیقتاً جو مراد ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدا کی 10 راتیں ہیں۔ یہ دونوں راتیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کو قیمتی راتوں کو کیوں اہمیت دے اور ان کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ سورہ بلد کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم کھائی۔ آپ دیکھیں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام کی قسم بھی کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد زیادہ اس نے محبت کو دکھانے کے لیے اس کے گھر کی قسم کھاتا ہے، اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے، اظہار محبت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم کھا کے بات فرما دی کہ مجھے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے میری امتیوں کو پتہ چل جائے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور شہر کی قسم کھا کے بات فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو اس مکہ مکرمہ کے اندر فتح عطا فرمائیں گے۔
سورہ شمس میں اللہ نے پھر 7 چیزوں کی قسم کھائی، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، 7 قسمیں اللہ رب العزت کھا کے فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ قوم سمود کو ہم نے نشانی کے طور پہ اپنی ایک اونٹنی دی تھی اور انہوں نے ہماری اس اونٹنی کا لحاظ نہ رکھا بلکہ اس کو قتل کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سزا نازل فرمائی اور ان کو عتاب فرمایا۔ اس کے بعد اگلی سورت سورۃ اللیل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 طرح کے افراد کو ذکر فرمایا۔ ایک طرح کے افراد کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، آیا وہ شخص کہ جو لوگوں کو دیتا ہو، یعنی لوگوں کی حاجت کو پورا کرتا ہو، خرچ کرتا ہو اللہ کے راستے میں، وَاتَّقَى، التقوی اختیار کرتا ہو، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی بات کی تصدیق کرتا ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی ہی آسانی پیدا کریں گے۔ ایک ایسا شخص ہے۔ اور دوسرا شخص وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وہ شخص کے جو بخل اختیار کرتا ہو اور بے پرواہی اختیار کرتا ہو اللہ کی ذات سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی باتوں کو جھٹلاتا ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے ان قریب تنگی کو اس کے اوپر لازم کر دیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو 2 طرح کے افراد ذکر کیے یہ کون مراد ہیں؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ اس آیت کی اس سورت کی شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جو لوگوں کو عطا بھی فرماتے تھے، نیکی کی بات کی تصدیق بھی فرمایا کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو تھا وہ ابو جہل تھا، کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف سے روکتا تھا، بخل اختیار کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے 2 طرح کے لوگوں کو ذکر کر دیا۔ یہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا پتہ چلتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ صدیق اکبر کی تو خلافت نہیں تھی بلکہ خلافت تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بھائی جس کے بارے میں اللہ رب العزت آیات کو نازل فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما رہے ہیں، دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، اے ابو بکر تیرا بدلہ تو اللہ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی، اتنی شان تھی ان کی کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابا بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے وہ سارا کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں 2 جگہوں پر آیات صراحتاً ہے، ایک تو یہ آیت ہے اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب 2 بندے غار کے اندر تھے یاد کرو، اس وقت پر ایک نے دوسرے کے ساتھ کہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی غار ثور میں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے اس وقت کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کھل کر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز اس خلاصہ قرآن کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت خیریت کا معاملہ فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ سبحان رب جلال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔